الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية مسلم وإذا خاصم فجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، میں نے مختصر خطبے کے بعد بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی. اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے 4 علامتیں منافق کی. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب وعدہ کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں. سب سے پہلی بات منافق کو سمجھ لو مختصراً کس کو کہتے ہیں. منافق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں پائے جاتے تھے. جب مکے سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو وہاں کفار سے آپ کا مقابلہ تھا. مدینہ جب پہنچے تو ایک اور گروہ تھا جس کو منافقین کہا جاتا ہے، اور جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں سے پورا رکوع ہے ان منافقین ہی کے متعلق. کہ ان منافقین کا رویہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ان کا رویہ یہ تھا کہ صحابہ کرام سے جب ملاقات کرتے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب کافرین اور رؤسائے قریش سے ملتے تو کہتے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، تو تمہارے ساتھ ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کی باتوں کو اخذ کرنے کے لیے کیا ان کی پلاننگ چل رہی ہے، ہم تو اس لیے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو گویا کہ دونوں کی پالیسی اختیار انہوں نے کر رکھی تھی. ادھر کفار کے ساتھ بھی تھے اور ادھر مومنوں کے ساتھ بھی وہ یہ اظہار کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ مومن نہیں تھے، حقیقتاً وہ منافقین ہی تھے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، ایمان لے کر کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ تمہیں پیش کر رہے ہیں، جس مشن کو وہ لے کر کے آئے ہیں، تم اس میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم ایمان نہیں لا سکتے، ہم ایمان نہیں لا سکتے. مومن کہتے ہیں، ہاں یہ کہتے تھے زبانی اظہار، دل سے ایمان نہیں، زبانی تمہارے ساتھ ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں. مومن نہیں تھے، وہ دھوکہ دے رہے تھے، وہ دونوں کی پالیسی اختیار کیے ہوئے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیاطین سے مراد مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے کہ یہاں رؤسائے قریش مراد ہے، کہ جب یہ شیاطین یعنی رؤسائے قریش کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ان کا استہزاء ان کا مذاق اڑانے کے لیے لگے ہوئے. تو جو چیزیں ان منافقین میں بنیادی طور پر پائی جاتی تھی، ظاہر ہے کہ حقیقی منافق بھی اس وقت ہے نہیں، اور اس کی خبر بھی ہمیں نہیں ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بذریعہ وہی بتا دیا جاتا تھا کہ منافق کون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فہرست دے کر جا رہے ہیں کہ مدینے میں یہ منافق ہے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں. موجود ہوتے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق نہیں، اور اگر وہ موجود نہیں تو سمجھتے تھے کہ یہ منافق. تو ان میں جو خاصیتیں تھیں، ان میں جو علامتیں تھیں، وہ علامتیں آج ہمارے اندر پائی جانے لگی، جس کی وجہ سے یہ کہا جائے گا
کہ جن میں یہ علامتیں ہوگی وہ مومن کامل نہیں ہوگا، اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب آ جائیے، جب اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو منافق کی علامتیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا، بات بات پر جھوٹ بولتا، یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی نہیں۔ مگر آج کل تو بازار میں بیٹھ کے مومن جھوٹ بول رہا، کہہ رہا یہ بڑھیا کپڑا ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، فلاں کی قسم، بہترین کپڑا ہے، خراب کپڑا، قسمیں کھا کر اپنے کپڑے کو اچھا بتلا رہا۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق باعث نجات ہے، کذب باعث ہلاکت ہے۔ تو اس لیے سچائی کو اختیار کرو، جھوٹ کو اختیار مت کرو۔ میں نے خود اب تاجروں سے سنا کہ صاحب بغیر جھوٹ بولنے تو تجارت کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، تم سے بڑی تجارت تو صحابہ کی تھی، تم صحابہ کے برابر تجارت کر ہی نہیں سکتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت چائنا گئی، جس کو چائنا کہتے ہیں، چین میں پہنچی، کس لیے؟ تجارت کرنے کے لیے۔ جب وہ چائنا میں انہوں نے اپنا سامان ڈالا بازار میں، اور بازار میں جب سامان ڈالا تو وہ ایمانداری کے ساتھ اگر سامان میں کوئی عیب ہوتا تو سچ بتا دیتے۔ خریدار خریدنے کے لیے آیا کہ بھئی اس میں یہ عیب ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ خریدو کہ مت خریدو، سچ بتا دیا۔ کوئی بتاتا ہے آج تاجر کہ اس کپڑے میں یہ نقص ہے، نقص نہیں بتا سکتا ہے، عیب نہیں بتائے گا، اس کی اچھائی تو بتائے گا۔ مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر قربان جائیے، انہوں نے چائنا کے بازار میں اپنا مال ڈالا اور عیب اس کے اندر کوئی ہوتا، اس عیب کو بتاتے کہ یہ عیب ہے، تمہاری مرضی ہے خریدو، نہیں تو نہیں خریدو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت کو خوب فروغ دیا۔ وہاں جو تاجر پہلے سے تجارت کر رہے تھے، صحابہ کے جانے کے بعد ان کی تجارت میں بڑھوتری ہوئی۔ جب بڑھوتری ہوئی اور تجارت بڑھتی رہی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے کاروبار میں اللہ نے خوب برکت دی، تو وہاں کچھ حاسدین پیدا ہو گئے کہ یہ عرب کی جماعت یہاں آ کر تجارت کر رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ تجارت کے بہانے ہمارے ملک پر قابض ہو جائے۔ جا کر کے چغلی لگا دی، بادشاہ وقت ہے، اور بادشاہ وقت سے جا کر یہ کہا عرب کی ایک جماعت تجارت کے بہانے یہاں آئی ہوئی ہے اور ہمارے اس ملک پر قابض ہونا چاہتی ہے، آپ ان کو فوراً یہاں سے واپس لوٹا دیں ورنہ وہ آپ کے ملک پر قبضہ کر لے گی۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی، بادشاہ نے لیٹر لکھا ان عرب کی جماعت کے نام کہ آپ ہمارے ملک کو چھوڑ دو اور اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ جب ان کے پاس لیٹر پہنچا، انہوں نے اپنے سامان کو باندھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جس سے دین اور جس سے اپنی عزت پر دھبا آئے۔ ہم ایک معاہدے کے تحت تھے، بھئی دوسرے ملک میں جب جا رہا ہے، اب اس کا ویزے کا سسٹم ہے، جتنے دن کا ویزا ہے آپ اتنے دن رہ سکتے ہیں، اس سے زائد اگر رہیں گے تو آپ قانوناً بھی مجرم ہے، شرعاً بھی مجرم ہے۔ صحابہ نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ جب سامان کو باندھا، لوگ بازار والوں نے دیکھا کہ آپ سامان کیوں باندھ رہے ہو، کہ ہم یہاں سے جانے کے لیے بادشاہ کا پروانہ آ چکا ہے۔ کہنے لگے نہیں، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں، یہ لیٹر ہمیں دیجیے، ہم بادشاہ کے پاس جا کر ان سے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لیٹر لیا، بادشاہ کے بعد پورے بازار والے پہنچ جاتے ہیں اکٹھا ہو کر اور کہتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب سے اس بازار میں انہوں نے اپنے سامان کو اتارا ہے، ہماری تجارت میں بڑھوتری ہوئی ہے، ہمارے کاروبار میں بڑھوتری ہوئی ہے۔ جب سے یہ یہاں آئے ہم نے تجارت کا سلیقہ ان سے سیکھا، یہ سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ ہم نے بھی سچائی کے ساتھ تجارت کرنا ان سے سیکھ لیا ہے۔ پہلے ہماری تجارت میں وہ بڑھوتری نہیں تھی، جب سے یہ آئے تجارت کو فروغ ہوا، لہذا ان کو جانے نہیں دیں گے، اور اگر آپ مصر ہوں گے ان کو بھیجنے پر تو ہم آپ کے خلاف علم بغاوت کو بلند کر دیں گے اور آپ کی حکومت کو ہم گرا دیں گے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس درجے جذبات میں، اس درجے ان سے متاثر، اس درجے جو ہے ان کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے اس کو کینسل کیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ رہے اور اپنا سامان بیچے۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے تجارت سچائی کے ساتھ کی، امانت داری کے ساتھ کی، نتیجہ یہ ہوا ایک دن وہ آیا کہ چائنا کی حکومت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ہاتھوں میں آ گئی۔ تو آج کہتا ہوں کہ سچائی سے سچ بول کر تجارت نہیں کی جا سکتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ سچائی کے ساتھ بیچیں،
مال کو بیچے، اس کی بیجا تعریف نہ کریں، جھوٹ سے کام نہ لیں، سچ سچ جو ہو وہ بتا دیں، بتا کر کے یہ کہہ دیں آپ اس کی اگر تعریف ہی نہیں کر رہے، جو کچھ ہے وہ سامنے ہے، اس میں عیب ہے نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے، اتنے پیسوں کا ہے، مجھے اتنے کا پڑا ہے، مجھے اتنے کا پڑا، یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ جھوٹ کی ضرورت نہیں، سچائی سے کام کرو۔ جب سچائی کے ساتھ کام کرو گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تمہاری تجارت میں بھی فروغ دے گا، اور خدا بند قدوس اس کی اس سچ کی وجہ سے تمہیں رفعت اور بلندی بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے سچ کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، کرو گے سچ؟ ہاں، ہمیشہ سچ کو اختیار کرو، سچ میں نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سچائی میں رکھی ہے، جھوٹ میں سچائی نہیں ہے۔ مولانا حضرت مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹ چھپتا نہیں چھپتا ہے، جھوٹ چھپتا نہیں چھپتا ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک مرتبہ جھوٹ بولا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مزید اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن جھوٹ پھر بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اس سے رسوائی ہوتی ہے۔ دنیا دین میں تو رسوائی ہے ہی، آخرت کا اعتبار دنیا میں بھی ایسا آدمی رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کفار مکہ دشمن ہے، آپ جس مذہب کو لے کر آئے اس کے دشمن، اور آپ کی جان کے بھی دشمن تھے، مگر آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، جو بات یہ کہتے ہیں سچ ہوتی ہے۔ تو نبی باوجود اس کے کہ وہ مخالف ہے آپ کے مذہب کے مخالف، آپ کے دین کے مخالف، آپ کو جو ہے قتل کرنے کے در پہ، لیکن سچائی کے قائل ہے، آپ کی امانت داری کے قائل ہے، تو وہ سچائی مسلمانوں سے کہاں چلی گئی؟ آج اس مسلم معاشرے سے سچ کیوں بھاگ گیا ہے، کیوں دور ہو گیا ہے؟ کیوں ہم اس کو اختیار نہیں کر رہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ بچے سچ بولو۔ ہوتا کیا ہے، آپ نے مال خریدا، بیچارہ پیسے لینے کے لیے آیا، گھر پہ آپ کے دستک دی اس نے، جب دستک دی آپ گھر میں موجود ہیں، بچے نے آ کے بتایا پاپا ڈیڈی باہر کے آدمی ملنا ہے آپ سے، کہہ دو گھر میں ہے نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ جھوٹ نہیں ہے یہ؟ وہ بچہ کیا سبق لے گا اس سے، یہ بتاؤ؟ اس بچے کی ذہنیت یہ بنے گی کہ اچھا باپ والد صاحب گھر میں موجود ہے اور پھر کہہ دو ہے نہیں۔ تو جھوٹ بولا آپ نے، اس کے اثرات اولاد کی طرف منتقل ہوئے، پھر اولاد پنپے گی، وہی چیز اولاد بھی اختیار کرے گی اور اس کا گناہ آپ کو ہوگا، اور یہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے سچائی کو اختیار کرو۔ تو پہلی علامت کیا ہے منافقت کی؟ جھوٹ بولنا، اور دوسری علامت اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ خلافی آج یہ ہنر بن چکا ہے، آدمی اس کو ہنر سمجھتا ہے کہ میں نے کسی سے وعدہ کر کے اسے دھوکہ دے دیا، خلاف وعدہ کر دیا تو دھوکہ ہی دینا ہے، دھوکہ دے دیا تو اس کو یہ ہنر سمجھ رہا، یہ ہنر نہیں، یہ گناہ کبیرہ۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکریم اذا وعد وفا، کریم آدمی وہ ہے جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، ورنہ وہ آدمی لئیم اور کمینہ ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ مومن وعدے کا پابند ہوتا ہے، مومن وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ اگر وہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے۔ اگر وہ مومن کامل ہوتا، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرتا، پورا کرتا۔ آج کل آپ دیکھیں گے ایک جھوٹ اور دھوکہ جو عام ہے، بالکل شادی کارڈ دیکھا آتا آپ کے پاس بھی، اس میں کیا لکھا رہتا ہے؟ بارات 7 بجے، کھانا 8 بجے، رخصتی 9 بجے لکھا ہوتا۔ کبھی دیکھا اس کے مطابق آپ نے؟ کبھی کارڈ کے مطابق آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ اور ہم سب اس میں شریک ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں، یہ بڑا گناہ، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ تو وعدہ خلافی دوسرے نمبر پر، وعدہ خلافی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے رسائل ابن نجیم، اس کے اندر صغائر اور کبائر کی فہرست گنائی ہے
تو جو کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے اس میں جھوٹ بھی اسی کے اندر شمار کیا اور وعدہ خلافی کو بھی اسی میں شمار کیا ہے. تو اس لیے وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے کبیرہ. اس کو آدمی سمجھ نہیں رہا، چھوٹا گناہ سمجھتا ہے، معمولی سا گناہ سمجھ لیا. کپڑا خرید لیا، مال خرید لیا، وعدہ کر لیا 1 مہینے بعد پیسے دوں گا. 1 مہینہ گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، سلسل بھر گزر جاتے ہیں، یہ پیسے دینے کا نام نہیں لیتا. وہ بیچارہ بار بار فون کرتا ہے اور فون کرنے کے بعد متوجہ کرتا، بھائی وہ تاریخ آ گئی، پیسے تو دے دو. جب بھی فون کرتا، میں میٹنگ میں ہوں، میں بازار میں ہوں، ہے گھر میں، کہتا میٹنگ میں ہوں. بچوں کے ساتھ 2-3 بچوں کو بٹھا لیا، لوگ بھی بہت ہوشیار ہو گئے، بچوں کو بٹھا لیا اور فون آیا کہ ہاں بھائی ذرا میٹنگ چل رہی ہے. میں کس کے ساتھ چل رہی میٹنگ؟ مطلب جھوٹ، بالکل وعدہ، بالکل جھوٹ، دھوکہ. اور اس کو سمجھ رہے ہنر، ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا، سامنے والے کو دھوکہ دے دیا، یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ کام اچھا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں دیا کرتا ہوں. آپ گھر سے نکلے، موٹر سائیکل نکالی، چھوٹا بچہ آپ کا وہ ضد کرنے لگا، موٹر سائیکل کو اس نے پکڑ لیا، کہنے لگا پاپا میں بھی چلوں گا. آپ نے کہا بیٹے ٹھہر جاؤ، ہم تمہارے لیے چیز لائیں گے. بچہ رک گیا، آپ چیز لے کر دے آئے، یہ وعدہ خلافی. اب آپ کہیں گے تھا وہ تو بچہ میرا ہی تو ہے، چھوٹا سا بچہ ہے تو ہو ہی جاتا. نہیں، یہ وعدہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے، جو بچے کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. بچے کی ذہنیت پر کیا اثر پڑے گا کہ ابا نے کہا تھا کہ چیز لاؤں گا، لائے نہیں، تو گناہ نہیں ہوا. غیر محسوس طریقہ پر گناہ ہو رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. ہم اتنے بڑا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ وعدے کی پابندی ضروری، وعدے کی پابندی ضروری. دیکھو تاریخ میں ایک واقعہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم سے جنگ جاری ہے، جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا، معاہدہ ہو گیا فلاں تاریخ تک جنگ بند رہے گی، جنگ نہیں ہوگی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ تم سرحد پر چلے جاؤ، بارڈر پر چلے جاؤ. یہ جو تاریخ ہے معاہدے کی، جب یہ گزر جائے اور اس کے بعد جو دوسرے دن آئے، سورج ایسے دن میں طلوع ہو کہ ہمارا اس سے وعدہ نہیں، تو تم کیا کرنا؟ ملک پر حملہ کر دینا، دشمن بے خبر ہوگا، ہم کامیاب ہو جائیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، سرحد پر لے جا کر اپنی فوجوں کو ڈال دیا گیا. فوجیں وہاں چلی گئی اور جو وعدہ جس تاریخ کا تھا وہ تاریخ وعدے کی گزر جاتی ہے. اس کے بعد جو اگلا دن آتا ہے دشمن بے خبر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے دشمن پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد کامیابی ہو گئی، اس ملک کو پر فتح حاصل کر لی، اس ملک کو فتح کیا. اس کے بعد قریہ در قریہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں دیکھا ایک مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر تشریف فرما ہے. ایک شخص بہت تیزی کے ساتھ دوڑا ہوا چلا رہا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے، یا امیر المومنین قف، یا امیر المومنین قف، اے امیر المومنین ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے. جب وہ قریب آیا تو دیکھا حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھوڑے پر دوڑے چلے آ رہے ہیں. کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمرو بن ابسہ نے فرمایا، امیر المومنین، مومن کا کام وعدے کی پابندی ہے. مومن وعدے کو توڑا نہیں کرتا ہے، خلاف ورزی نہیں کیا کرتا ہے وعدے کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زمین نیچے سے کھسک رہی ہو. فرمایا کہ میں نے کون سے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، کون سے وعدے کو میں نے توڑا ہے، بتائیے تو صحیح. حضرت عمرو بن ابسہ کہتے ہیں، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی سے معاہدہ کرو جب تک اس کو اطلاع نہ کر دو اس ملک پر حملہ آور مت ہو. حضرت عمرو بن ابسہ کہتے ہیں آپ نے اس روایت کی خلاف ورزی کی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عمرو بن ابسہ سے، اے عمرو بن ابسہ کیا واقعی تم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت عمرو بن ابسہ کہتے ہیں آقا کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے اور یہ بات میں نے آقا سے خود سنی ہے، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس مقام پر کھڑے ہوئے تھے اسی سے فوج کو پیچھے لوٹنے کا حکم دے دیا اور فرمایا ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی خلاف ورزی ہوئی ہے. دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں کر سکتا ہے کہ ایک ملک کو فتح کرنے
کے بعد صرف اس بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت کے خلاف ہم سے عمل ہو گیا، ملک واپس کر دیا ہو، ملک دشمن کے واپس کر دیا، اور واپس کرنے کے بعد اس ملک کو خالی کر کے تشریف لے آئے؟ ملے گا کہیں واقعہ؟ دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتا ہے ایسا واقعہ۔ ایسا تو ملے گا زبردستی آئے، بم گرائے، اس ملک پر قابض ہو جائے، لیکن صحابہ کی زندگیوں میں یہ ملے گا کہ آقا کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے اس ملک کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقصود حکومت نہیں تھا، زمام کار مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد حکومت سے بھی اللہ کے نظام کو قائم کرنا مقصد تھا۔ اگر اللہ کے نظام کے قائم کرنے میں کوئی خلاف ورزی ہم سے ہو رہی ہے، چھوڑ دیا۔ یہ تھی بات صحابہ میں، یہ ہے وعدے کی پابندی۔ ملک کو فتح کر لے پھر چھوڑ دے، صرف اس بنیاد پر کہ وعدہ خلافی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں شریعت کی اتباع۔ یہ ملے گی صحابہ کی زندگیوں میں، یہ ہمارے ہاں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو پورا معاشرہ اس بیماری میں ڈوبا ہوا ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی پر لگا ہوا ہے، جسے دیکھو وعدہ، جسے دیکھو وعدہ۔ دیکھو حدیث میں ایک واقعہ تھا بڑا عجیب، غزوہ بدر ہو رہا، دو صحابی آئے، حضرت جابر بن عبداللہ ہی کا واقعہ ہے، تو ان کے ساتھ ان کے غالباً بھائی صاحبزادے آئے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، ابو جہل نے پکڑ لیا راستے میں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ اچھا وعدہ کر کے جاؤ تم ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی وعدہ۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل رہے تھے، ملاقات ہوئی، پوچھا کیسے آنا ہوا، کہاں سے آئے؟ بتایا کہ اسی طرح حضور آیا ہوں، آپ کی ملاقات، اور آپ جا رہے تو جنگ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور یہ بھی بتائی بات کہ ابو جہل راستے میں مل گیا تھا، ہم اس سے یہ کہہ کر آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم نے وعدہ کر لیا تھا، اب تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ جبکہ اس وقت ایک ایک آدمی قیمتی، ایک ایک جان قیمتی، ایک ایک فرد بڑا قیمتی تھا، لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ جب تم نے وعدہ کر لیا اب تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، واپس لے جاؤ۔ اسے کہتے ہیں شریعت کی اتباع۔ آقا کی بات پر انہوں نے لبیک کہا، واپس چلے گا، نہیں شریک ہوا۔ یہ نہیں کہ صاحب وہ تو ایک کافر سے میں نے ایسی کہہ دیا تھا، ہم تو ہزاروں تعویلیں کر لیتے مگر وہاں نہیں، جو بات ہے وہ اٹل ہے۔ تو اس لیے دوسرے نمبر پہ بات کیا ہوئی؟ جب وعدہ کرو کسی سے اس کو پورا کرو۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے امانت کا۔ ہم امانت اس کو سمجھتے ہیں کسی نے آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ رکھا، 1 مہینے بعد لے لوں گا، وہ آیا آپ نے دے دیا تو امانت کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، امانت کا ایک جز ہے، امانت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ آپ کا پورا جسم اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جب ہم مومن ہیں تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، یعنی ہر عدم سے وہ عمل ہونا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو۔ مثلاً زبان ہے، یہ زبان خیر کے کام میں، اچھے کام میں، جب بھی کوئی بات نکلے، خیر کی بات نکلے، اگر آپ اس زبان کو غیبت میں، گالم گلوچ میں استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو امانت میں خیانت، المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہوا کرتی ہے۔ کوئی خاص بات چل رہی ہے، کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتا دی، اس کو دوسری جگہ نہیں کہنا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ تو بہرحال امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تو تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور چوتھی بات، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کو اتر آئے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ مومن کا کام نہیں، یہ منافق کی علامت ہے کہ مومن تو پہلی بات یہ کہ لڑائی سے ہی بچتا ہے۔ مومن کو کیا تعلیم دی گئی؟ مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لڑائی سے بچو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مومن کامل وہ ہے کہ دوسرا اس کی زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، ہر قول و فعل سے محفوظ رہے۔ مومن کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ مومن کا معنی ہی آئی ہے ایمان، ایمان کا معنی امن کا پیغام دینے والا، سلامتی، اسلام سلامتی کا پیغام دینے والا، تو مسلمان تو سلامتی کا پیغام دینے والا ہے، امن کا پیغام دینے والا ہے۔ وہ جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھگڑا نہیں کیا کرتا ہے،
اس کو تو تعلیم یہ دی گئی ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے سے کوئی روڑا پڑا ہو، کوئی عید پڑی ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر ایک طرف رکھ دے، یہ صدقہ ہے۔ تو جس مذہب کی تعلیم یہ ہو کہ راستے سے روڑے کو ایک طرف رکھ دے، وہ مسلمان جھگڑالو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھگڑالو کیسے ہو سکتا ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا رہا، جو تکلیف دہ چیز، جو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے، وہ اس کو جب ہٹا رہا ہے تو یہ دوسروں کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو مسلمان پہلی بات یہ لڑاکو نہیں ہوا کرتا، من سکت سلیمہ ومن سلیمہ نجا۔ مومن کو یہ تعلیم دی گئی، جو خاموش رہا محفوظ رہا، جو محفوظ رہا اس نے نجات پالی، یہ تعلیم دی گئی ہے۔ وہ جھگڑالو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مومن جھگڑالو نہیں ہوتا، جھگڑے سے بچنے والا۔ ظاہر بات ہے کہ جب جھگڑے سے بچنے والا تو گالم گلوچ کو بکے گا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں، بھائی بھائی کا بھائی بھائی سے جو ہے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، آپس میں ہم دستوں گریباں ہو رہے ہیں۔ یہ علامت مومن کی نہیں ہے، منافق کی علامت ہے۔ تو 4 علامتیں ہو گئی: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جھگڑا کرنا۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کی علامت کیا؟ سچ بولنے والا، وعدے کی پابندی کرنے والا، امانت دار، جھگڑے سے پرہیز کرنے والا۔ تو بنو گے ایسے؟ آج سے سچ بولو، وعدے کی پابندی کرو، امانت دار بنو، جھگڑے سے بچنے والے بنو گے؟ اب یہی 4 چیزیں پھیلا دو تو 2-3 گھنٹے ہو جائیں گے۔ مختصر بات اگر ہو جائے لیکن اور جذبہ ہمارے اندر عمل کا پیدا ہو جائے، اصل ہے عمل، داعیہ عمل کا پیدا ہونا۔ مختصر بات ہو، اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ اس میں ہماری دین کی کامیابی بھی، دنیاوی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے مطابق ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور منافقت کی علامتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی